چاہیے اس کو جو انڈیپینڈنس فراہم کی تھی وہ بھی پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان سب لوگوں نے مل کر کی تھی. تو ہر وہ مسئلہ جس کی زد پڑتی ہے پاکستانی قوم پر یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس کی لڑائیاں ان کی جاری رہتی ہیں. خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ جو پارٹیاں ہیں حکومتی, ان کو کسی بھی صورت میں یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ اتحادی ہوں اور لفظی جنگ کریں اور نورہ کشتی کریں اور پھر یہ مل کر پاکستان کے عوام کے خلاف فیصلے کریں. حافظ صاحب, آپ نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی, معیشت پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے, انڈسٹری جو ہے تو یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے کیٹی سے, کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہے. پہلے بھی افغان طالبان کے ساتھ بات ہوئی تھی بات چیت کے لیے, اس کے بعد مولانا صاحب بھی گئے. اب افغان طالبان کی جانب سے ایک اور آفر آئی ہے میڈیشن کی, اس پہ جماعت کیا کہتی ہے؟ اور دوسری بات, مختلف جماعتوں کی جانب سے جب عزم استحکام آپریشن کا جو سرفس ہوئی یہ چیز تو ریزسٹنس آئی. ابھی 20 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں عزم استحکام کے لیے آپریشن کی, اس پہ جماعت. دو باتیں آپ نے کی ہیں. پہلی تھی افغانستان کے ساتھ جو بات چیت ہے, بات چیت کا دروازہ تو کھلا بھی رہنا چاہیے اور بات چیت ہی مسئلے کا حل ہے. اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ہم جتنی بھی مرتبہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں یا جلسے کر رہے ہیں, اس میں پاکستانی حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ افغان طالبان یا افغان حکومت, اب دیکھیں نا افغان حکومت کو تو اب یو اے ای نے بھی باقاعدہ وہ کر لیا, ایکسیپٹ کیا ہے, ان کے پیپرز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, تو وہ تو پیش رفت کر رہے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان سے بات چیت کیے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا اور بامانی بات چیت ہو. اور افغان طالبان کو بھی اس میں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو, اور پاکستان کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ ہماری جو سوورنٹی ہے, خود مختاری ہے, تو ہمیں ایک دوسرے کے ملکوں کی خود مختاری اور ان کی جو عزت اور وقار ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے, اور پھر ہم برادر ملک ہیں اور ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ہم نے 40-45 سال ایک دوسرے کو سہارا دیا ہے, اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو اپنے دل میں جگہ دی ہے, اپنی مارکیٹوں میں جگہ دی ہے, اپنے گھر میں جگہ دی ہے. اور اگر چند لوگوں کے اقدامات کے نتیجے میں کوئی بیڈ ٹیسٹ پیدا ہوا, وہ اقدامات پاکستانی قوم کے نہیں تھے, وہ پاکستان کے چند حکمرانوں کے تھے جو امریکہ کے کاسالیز بنے ہوئے تھے, اور جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا تھا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت حساس نوعیت کا ہے, لڑائی جھگڑا اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے, اس پر گفتگو اور بات چیت اور تبادلہ خیال ہی مسئلے کا حل ہے. اور افغان حکومت کو بھی اس میں زیادہ بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ان کی سرزمین استعمال ہو اور پھر اس کے نتیجے میں پاکستان کے حالات مزید بگڑ جائیں. عزم استحکام کے حوالے سے ہمارا موقف بہت واضح ہے کہ فوجی آپریشن کی ہم مخالفت کرتے ہیں, لیکن بہرحال ایک جذباتی کیفیت اور ایمانی کیفیت جو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے, اس پر ہم یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی فیصلہ اور کوئی بھی ایسی چیز جو آئین سے ماورا ہو کر کی جائے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ اس کو ریوائز کر لیا گیا ہے, جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں, اور آج ہم نے اس پر یوم تشکر منایا ہے. بہت بہت شکریہ. حافظ صاحب, بجلی کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان لفظی جنگ سامنے آئی, لیکن فوری طور پہ پھر ملاقاتیں بھی ہو گئیں اور یہ معاملہ ابھی خاموش ہو گیا, خاموشی سے اختیار کر لی گئی. آپ کس نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ مصلحت ہوگی ان کے درمیان یا مصالحت ہے؟ نہیں, میں اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں جس نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ یہ اتحادی ہیں اور یہ نورہ کشتی ہوتی ہے. اگر آپ کبھی دیکھیں نا کہ یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف کچھ کہہ رہی ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف کہہ رہی ہے, ایم کیو ایم کچھ کہہ رہی ہے, تو اول تو یہ کہ اس طرح کے مواقع پہ یہ لوگ تھوڑا بہت سچ بولتے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر فوراً ہی رجوع بھی کر لیتے ہیں. تو یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کا عمل ہے. رجیم چینج سے لے کر آج تک یہ اتحادی ہیں اور مل کر حکومت کر رہے ہیں. صدر مملکت ان سب کے ووٹوں سے صدر بنے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں, مل کر بجٹ پاس کرتے ہیں. اور اس سے بھی پہلے میں چلا جاؤں تو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن بھی مل کر ہی کی تھی, اور اس وقت تو خیر پی ٹی آئی بھی شامل تھی, اور سب نے ہی ماشاءاللہ بہت سارے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے اس کی جو پاکستان کی ریاست کے اندر جس کو ہونا چاہیے اس کو جو انڈیپینڈنس فراہم کی تھی وہ بھی پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان سب لوگوں نے مل کر کی تھی. تو ہر وہ مسئلہ جس کی زد پڑتی ہے پاکستانی قوم پر یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس کی لڑائیاں ان کی جاری رہتی ہیں. خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ جو پارٹیاں ہیں حکومتی, ان کو کسی بھی صورت میں یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ اتحادی ہوں اور لفظی جنگ کریں اور نورہ کشتی کریں اور پھر یہ مل کر پاکستان کے عوام کے خلاف فیصلے کریں. حافظ صاحب, آپ نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی,
معیشت پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. انڈسٹری جو ہے تو یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے KT سے, کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہے. پہلے بھی افغان طالبان کے ساتھ بات ہوئی تھی بات چیت کے لیے, اس کے بعد مولانا صاحب بھی گئے. اب افغان طالبان کی جانب سے اور آفر آئی ہے میڈیشن کی, اس پہ جماعت کیا کہتی ہے؟ اور دوسری بات, مختلف جماعتوں کی جانب سے جب عزم استحکام آپریشن کا جو سرفس ہوئی یہ چیز تو ریزسٹنس آئی. ابھی 20 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں عزم استحکام کے لیے آپریشن کی, اس پہ جماعت کیا؟ دو باتیں آپ نے کی ہیں. پہلی تھی افغانستان کے ساتھ جو بات چیت ہے, بات چیت کا دروازہ تو کھلا بھی رہنا چاہیے اور بات چیت ہی مسئلے کا حل ہے. اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ہم جتنی بھی مرتبہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں یا جلسے کر رہے ہیں, اس میں پاکستانی حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ افغان طالبان یا افغان حکومت, اب دیکھیں نا افغان حکومت کو تو اب UAE نے بھی باقاعدہ وہ کر لیا, ایکسیپٹ کیا ہے, ان کے پیپرز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, تو وہ تو پیش رفت کر رہے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان سے بات چیت کیے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا اور بامانی بات چیت ہو. اور افغان طالبان کو بھی اس میں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو, اور پاکستان کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ ہماری جو سوورنٹی ہے, خود مختاری ہے, تو ہمیں ایک دوسرے کے ملکوں کی خود مختاری اور ان کی جو عزت اور وقار ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے, اور پھر ہم برادر ملک ہیں, اور ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ہم نے 40-45 سال